بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل تحصیل لیاقت پور میں 4 حلقے NA 169، PP 255، PP 256 اور PP 257، یہاں پر ابھی سے ہی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ اس بارے میں جو بھی حالات ہیں میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سمی لیگل ریسرچ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ میرا آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کو بھی اگر دیکھا جائے تو 8-10 ایک مہینے دیر ہے، اور لیکن لیاقت پور میں ایسے لگتا ہے جیسے الیکشن اگلے مہینے ہی ہونے والا ہے۔ جہاں تک PP 169 کا تعلق ہے، پہلے اس کا نمبر اور تھا، اب NA 169 ہو گیا ہے۔ اس میں 2 ہی ہمارے پاس فی الحال امیدوار ہیں۔ تیسرے امیدوار حامد سعید کاظمی صاحب بھی پریس کانفرنس کر کے لندن چلے گئے ہیں۔ جو 2 امیدوار سید مبین احمد صاحب اور خواجہ قطب قریجہ صاحب، انہوں نے آپس میں اپنی اپنی پارٹی بدلا لی ہے۔ خواجہ قطب قریجہ صاحب PTI میں پیپلز پارٹی میں تھے، وہ PTI میں چلے گئے، اور مبین احمد صاحب PTI سے پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اسی طرح PP 255، 256 اور 257، یہاں پر بھی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ بلکہ میں فیس بک پر بھی اکثر کچھ دوستوں کی ویڈیوز اور کلپس دیکھتا رہتا ہوں، جس میں باقاعدہ اب تو اجتماع اور چھوٹے چھوٹے جلسے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ جو اکثر اس وقت جو امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے اسمبلیوں میں جا چکے ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے 1 یا 2 ان حلقوں میں اور امیدوار ہوں گے جنہوں نے پہلے الیکشن نہیں لڑا اور اب پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسے بھی کچھ دوست ہیں۔ اس موقع پر کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ وہ لوگ جو آلریڈی الیکشن میں حصہ پہلے لے چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، پھر ہار چکے ہیں، پھر کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے، اور اب وہ کیا نیا پلان، کیا نیا پروگرام لے کے عوام کے پاس آ رہے ہیں کہ وہ ان کی قسمت بدلیں گے، بدحالی کو خوشحالی میں لے کر جائیں گے، اور ان کے لوگوں کے، عوام کے، بچوں کے مستقبل کو کس طرح سے تابناک بنائیں گے۔ اب آپ خود دیکھیں، 75 سال سے الیکشن، خاص طور پر 1970 سے پاکستان میں الیکشن جنرل اس پر ہو رہے ہیں، ایڈلٹ فرنچائز پر۔ اب جو صاحبان الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں، ہار بھی چکے ہیں، پھر کامیاب بھی ہو چکے ہیں، اب بھی الیکشن میں وہی امیدوار ہیں۔ میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علاقے میں کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں سب سے بڑا مسئلہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پٹواری، گرداور، تحصیلدار کا ہوتا ہے، اور کیا وہ صاحبان، تمام سے میں یہ سوال کرتا ہوں، یہ بتا سکتے ہیں کہ خود ان کے موضوع میں لگا ہوا پٹواری کے عوام سے رشوت نہیں لے رہا؟ کیا ان کی تحصیل میں لگا ہوا تحصیلدار عوام سے رشوت نہیں لے رہا؟ کیا لوگوں کے رجسٹریاں، انتقالات مفت ہو رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے صحیح خسرے درج ہو رہے ہیں؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو میں ان صاحبان سے ضرور کرنا چاہوں گا، اور مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دینا۔ اب آپ تعلیم کی حالت دیکھ لیں کہ ہمارے علاقوں میں بے پناہ ماشاءاللہ سرکاری سکول ہیں، پرائمری بھی ہیں، مڈل بھی ہیں، اس کے علاوہ ہائی سکول بھی ہیں، ہائر سیکنڈری بھی ہیں، کالج بھی ہے، اور اب تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے
اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس بھی لیاقت پور میں کھل گیا ہے، لیکن میرا ایک یہ سوال ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں یا سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھائی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اساتذہ جو کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنی کسی ایم پی اے یا ایم این اے کے ساتھ ایک دوستانہ تعلقات رکھ لیتے ہیں، آنا جانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں، لیکن پڑھائی کی طرف، ہمارے بچوں کے مستقبل کی طرف ان کا کوئی بھی دھیان نہیں جاتا. اور ہمارے جو نمائندے منتخب ہو جاتے ہیں، انہوں نے آج تک کیا انہیں کہا ہے یہ کہ جائیں آپ اپنے اسکولوں میں پڑھائی کریں یا کوئی میرٹ کا خیال کریں؟ اس کے علاوہ محکمہ انہار وہ موگے توڑ توڑ کر پیسے لے رہا ہے. ٹیل پر کسی بھی نہر میں پانی نہیں جاتا. میں 3-4 نہروں کا خاص طور پر ذکر کروں گا. پہلی نہر ہمارے لیاقت پور سے آپ باہر آئیں تو ترکڑی مائنر ہے، جہاں آج تک ٹیل پر پانی نہیں آ رہا. ہمارے اس کے بعد چودھری مائنر ہے، اس پر پانی نہیں آ رہا. اس کے بعد شمس مائنر ہے، اس پر پانی نہیں آ رہا. رئیس پٹھان مائنر ہے، اس پر پانی نہیں آ رہا ہے. اور کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ محکمہ انہار کے ملازمین پیچھے موگے توڑوا دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور جو ٹیل کے ذمہ دار ہیں، ٹیل کے کاشتکار ہیں، وہ ڈیزل جلا جلا کر اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو اپنے حق حلال کمائی سے پیسے سے ان کی ضروریات پوری کرنے کی بجائے وہ ڈیزل بجلی کے بلوں میں ادا کرتے جا رہے ہیں. کیا ہمارے کسی نمائندے کو اس بات کا خیال آیا ہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، ہمارے لوگوں کا خیال رکھے اور ٹیل تک پانی پہنچائے؟ دوسرا، خریف کی اب فصل شروع ہونے والی ہے، گندم کی بجائی شروع ہونے والی ہے. عرصہ دراز سے ہمارے علاقوں میں پانی نہیں آ رہا نہروں میں. خریف کی فصل کا پانی محکمہ انہار نے بند کر دیا ہے، لیکن کیا ہمارے کسی نمائندے نے اس طرف توجہ دی ہے کہ وہ ان کی یہی نہریں ان کے بھی حلقوں میں سے گزرتی ہیں، لیکن وہ تو امیر آدمی ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے علاوہ زرعی بینک میں جو روز بروز سود میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ خاص طور پر مائکرو فائنانس بینکوں سے قرضے لے لے کر مفلوک الحال ہوتے جا رہے ہیں. کیا کسی ہمارے نمائندے نے اسمبلی میں بیٹھ کر یہ آواز اٹھائی ہے کہ زرعی بینک جو کہ زراعت پیشہ افراد کی ترقی کے لیے بنایا گیا تھا، اس نے زراعت پیشہ افراد کی ترقی کے لیے کام کرنے کی بجائے سود لے لے کر انہیں مفلوک الحال بنا دیا ہے؟ اب دوسری طرف آپ آئیں، پولیس کا محکمہ. کیا کوئی امیدوار، کوئی موجودہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھانوں میں رشوت نہیں چل رہی، انصاف کی بنیاد پر مقدمات درج ہو رہے ہیں، انصاف کی بنیاد پر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے؟ کیا ایسا کوئی ہمارا نمائندہ جو کہ جیت چکا ہے یا ہار چکا ہے یا آگے امیدوار ہے؟ اور ماشاءاللہ عرصہ دراز سے ہم لوگ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، کیا ہم اپنے عوام کو پولیس سے بچانے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹ کی ہے؟ بے روزگار ہیں لوگ، نوکریاں کنہیں مل رہی ہیں؟ نوکریاں ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو ان لوگوں کو جو کہ جیت کر اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں اور انہیں کوٹے مل جاتے ہیں. یہ صرف غریب اور مستحق کی بجائے صرف اپنے حواریوں کو اور اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پوسٹیں بھی بکتی ہیں، 2 لاکھ سے 10 لاکھ روپے ریٹ ہے درجہ 4 کا پولیس کانسٹیبل کا، اور ہمارے چاہے وہ جانے والے ہوں یا آنے والے ہوں، وہ دھڑلے سے پیسے لیتے ہیں اور اپنے اخراجات انہی پیسوں سے پورے کرتے ہیں. میں اس میں چند استثناءات ہیں، میں ان کا ذکر ابھی میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا، لیکن انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس میں ہم کرپشن میں، باقی چیزوں میں
گھرتے چلے جا رہے ہیں اور مفلوق الحال ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ جو اب ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے ہمارے علاقوں میں کہ کسی بھی پارٹی میں شامل ہوں تو آپ ایک وہ دوپٹہ نما رنگین پارٹیوں کے جھنڈے جو ہیں وہ پہنیں اور آپ پھر اسے ہی پہن کر جلسوں میں شریک ہو جائیں، اسٹیج پر بیٹھ جائیں، وہ جھوٹی تقریریں کریں جو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے. اور کسی میں اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ آج جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، آپ اس سے پہلے ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، آپ نے اس وقت کیا کیا؟ ان کا جواب کچھ بھی نہیں ہوگا. میری سب دوستوں سے سب سے گزارش ہے کہ اب اپنا مستقبل دیکھیں، اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں، اپنے خاندان کی ترقی کا سوچیں، اپنے علاقے کی ترقی کا سوچیں، اپنے دوستوں کی ترقی کا سوچیں. اب یہ جھنڈے پہن کر اور یہ وی کے نشان بنا کے اور فوٹو سجوا دینا اور یہ شو کرنا کہ عوام کے یہی نمائندے ہیں اور عوام کے دکھ درد کو یہ سمجھتے ہیں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان سب کا ماضی اور حال ضرور دیکھیں اور اپنے علاقے کا، اپنے خود بچوں کا، اپنے خاندان کے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں. بہت شکریہ.